الانبیاء رحمت عالم نور مجسم بنی آدم و فخر آدم جناب آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے، جو حضرات میری آواز کو سن رہے ہیں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع آپ ہی کے لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہمیں اللہ رسول کے احکامات افرامین سننے کو ملے اور ان کی معرفت حاصل ہو۔ تو جو حضرات اپنے گھروں میں ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ اجتماع گاہ میں آ کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں تمہارا ہمارا رب خالق ارض و سما اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ ضرور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، اس آیت کریمہ میں چند باتیں غور طلب ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے اس کا مقدر ہے نقصان، گھاٹا اور ٹوٹا، لیکن جس نے اللہ کی دوستی کو اپنایا اس کی دنیا بھی بہتر ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ اس موضوعات کو سمجھنے سے قبل آپ پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دنیا بنی جب سے قیامت آنے تک، یعنی تخلیق انسان سے لے کر قیامت آنے تک، انسان ہمیشہ تین گروہ میں بٹا رہا۔ ایک کہتے ہیں، ایک گروہ کو ہم کہتے ہیں رحمانی، دوسرے گروہ کو ہم کہتے ہیں شیطانی، اور تیسرے گروہ کو ہم کہتے ہیں نفسانی۔ یا تو انسان رحمانی جماعت کا ممبر ہے، یا تو انسان شیطانی جماعت کا ممبر ہے، اور یا تو انسان نفسانی جماعت کا ممبر ہے۔ آج اگر اسلام پر عمل کرنے کی بات آئے اور اسلام کی تعلیمات پر بات آئے تو یہی انسان ہے جس کے الگ الگ روپ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اسی دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی دوستی کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ جو انسان ہونے کی حیثیت سے باقاعدہ اسلام پر رد کر رہے ہیں، اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، اسلام پر رد قائم کر رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ شیطان کی پیروی میں اسلام ہی کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ تین طریقے کے انسان قیامت تک وہ زمین پر موجود رہیں گے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں رحمانی جماعت کے مقابلے نفسانی جماعت کے ممبر دگنے ہیں، اور اس کے مقابلے شیطانی جماعت کے ممبر اور بھی دگنے ہیں۔ تو گویا کہ شریر لوگوں سے دنیا ہمیشہ رہے گی، اور اسی طرح نفسانی لوگ بھی دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے یہ تینوں قسم کے انسانوں کو ہم بحیثیت تعلیم اسلام کی روشنی میں سمجھ لیں۔ پہلا ممبر وہ ہے جسے ہم نے کہا رحمانی جماعت کا ممبر۔ رحمانی جماعت کا ممبر وہ ہے کہ جس نے اللہ کے قانون کو اپنی ذات میں نافذ کر لیا اور اپنی زندگی کے شب و روز گزارا، اس نے عین اسلام کی روشنی میں اختیار کر لیا۔ اس کا جینا بھی اسلام کے لیے ہے، اس کا مرنا بھی اسلام کے لیے ہے۔ ایسے بندے کو رحمانی جماعت کا ممبر کہا گیا۔
اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی جماعت کے ممبر ہیں وہی جماعت کامیاب ہونے والی۔ دوسرا ہے نفسانی جماعت کا ممبر۔ نفسانی جماعت کا ممبر وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ اسلام کو اپنے راستے پر رکاوٹ محسوس کیا ہے، جو یعنی فیشن پرستی کا شکار ہے۔ آج آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا، مائی لائف مائی رولز۔ یہ جملہ وہی لوگ کہتے ہیں جو اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو نفسانی لوگ ہیں۔ انہی لوگوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ مائی لائف مائی رولز، میری زندگی میری مرضی، میری اپنی زندگی ہے، میں جیسے چاہوں ویسے گزاروں۔ یہ جملہ یقیناً وہی کہہ سکتا ہے تو خدا کا رزق آنے کے بعد، خدا کی زمین پر بسنے کے بعد، اس کی نعمتوں کے استعمال کے بعد، یعنی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی بنیاد پر جو خدا کے اپنی ذات بات کر رہا، یہ یقیناً انسان نفسانی انسان ہے۔ اور یہی وہ نفسانی انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا۔ اور تیسرا ممبر ہے شیطانی جماعت کا ممبر۔ شیطانی جماعت کا ممبر وہ ہے جو رہتا تو انسان کی اپنی سوسائٹی میں ہے، لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، لیکن اس کا ہر وہ عمل اس طریقے کا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ شیطان کو راضی کرنا چاہتا ہے، شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہوئے زمین پر اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ اگر اس کی گہری تہ میں اتریں، آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا پر اگر اور غزہ پر اگر یہ حملے ہو رہے ہیں یا ان کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی، انہیں صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ رحمان کے ممبر بن کر اسلام کے علم کو بلند کر رہے ہیں۔ یہ شیطانی ممبر انہیں کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو شیطانی جماعت ہمیشہ اسلام کے اپوزٹ بات کرے گی، اسلام کو ہمیشہ نکاریں گی، اسلام میں ہمیشہ عیب نکالیں گی اور اسلام کو ہمیشہ دشمن گردانیں گی۔ اور یہی کارن ہے کہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنا وروध، جتنا رد اسلام کا ہوا ہے، وہ زمین پر اتنا ہی رد، اتنا ہی وروध کسی اور چیز کا، کسی اور دین کا، کسی اور دھرم کا ہوتا، آج وہ دھرم زمین سے مٹتا ہوا نظر آتا۔ اسلام کو مٹانے اور بدنام کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی، اتنی تنظیمیں چلائی گئی، اتنی مہمیں چلائی گئی، ایسے ایسے نکات قرآن و حدیث سے نکال کر اسلام اور قوم مسلم کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی کہ اگر یہی عمل کسی اور کارن، کسی اور دین دھرم کے لیے کیا جاتا، آج وہ دین اور دھرم کا نام لینے والا بھی روئے زمین پر موجود نہ ہوتا۔ تو شیطانی جماعت کے لیے ہمیشہ اپنے راستے کی رکاوٹ اسلام رہا اور ہمیشہ اسلام کو انہوں نے رد کیا ہے، اسلام کو انہوں نے ہمیشہ برا کہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زبان تو یہ ہم پر اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ فرمایا، اپنا نام لیوا پیدا فرمایا، اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا پیدا فرمایا۔ اب ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ہم معرفت اسلام کو حاصل کریں، اسلام کی جانکاری حاصل کریں، کیونکہ جب ہمارے پاس اس دین کی جانکاری نہیں ہوگی، اس کی معرفت نہیں ہوگی، تو ہم عمل کیسے کریں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ معرفت کے حوالے سے علم کو لازم قرار دیا ہے۔ جس بندے کے پاس میں علم کا راستہ ہوگا وہ اسلام کی معرفت کو حاصل کرے گا، جس بندے کے پاس میں علم کا راستہ ہوگا وہ شریعت کی معرفت کو حاصل کرے گا، جس بندے کے پاس میں علم کا راستہ ہوگا وہ قرآن کی معرفت کو حاصل کرے گا، جس بندے کے پاس میں علم کا راستہ ہوگا وہ شریعت کے نظام کو یعنی حاصل کرے گا اور تبھی اسے عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ کئی فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کے جو ایمان لے آئے اور ان کے جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوان،
اسی علم کی طرف یعنی علم دین کی طرف ہماری بے رغبتی کی کارن آج اتنی قائلی علم دین کی طرف ہماری ہے کہ اللہ فرمائے کہ علم دین کی محفل کا حال بیان کریں کہ ہم آج علم دین سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، دنیا کی ہر فیلڈ میں ہم کامیاب ہیں، کامران نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ہی دین کی معرفت کے معاملے میں 0% آج آپ حالات اگر دیکھیں تو قرآن نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ آیت کے تحت ہم پر یہ ذمہ داری آئی ہوئی ہے کہ ہم ہر وہ کام کو جہنم کی طرف لے کر جائے، ہر وہ کام جو اللہ کی پکڑ کا شکار بنائے، ہر وہ کام جو اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ہم بچاتے۔ اب یہ بچانا کیا تھا؟ یہ تھا کہ ہم دین کے قریب آتے، معرفت دین حاصل کرتے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دین کے قریب کرتے اور انہیں بھی جہنم کے ایندھن بننے سے بچاتے۔ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمیں دی۔ لیکن اگر یہ ذمہ داری کے حوالے سے ہم آپ سے سوالات کریں یہاں تک ہم کتنے کامیاب ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم 0 نظر آئے۔ یعنی ایک گھر کے سرپرست پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو اپنے دین کے حوالے سے معرفت دلائے، اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرے، کیونکہ جب بندہ اسلام کی تعلیم حاصل کرے گا تبھی سمجھ آئے گا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ثواب ہے، یہ عذاب ہے، اس سے جنت میں جاتے ہیں، اس سے جہنم میں جاتے ہیں۔ جب یہ دین کی معرفت ہم حاصل کر لیتے، اپنے اہل خانہ کو اس کی تعلیمات دے دیتے، ہم بھی جہنم سے محفوظ رہتے اور ہماری اہل خانہ بھی جہنم سے محفوظ رہتے۔ تو دین سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ایک والد کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو دین سکھانا۔ دین سکھانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ایک شوہر کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بیوی کو دین سکھاتا۔ اسی طرح ایک گھر دین کی یعنی دین کا ماحول اس گھر میں بنتا، اس گھر کے اندر دین کی تعلیمات پہنچتی۔ لیکن اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو کیا باپ کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے؟ کیا ماں یہ ذمہ داری کو نبھا رہی ہے؟ یہ معاملے میں ہمارے گھر آپ کو 0% سناٹا ہے، کیونکہ آج ہمارے گھر کے اندر موجود والدین کے پاس خود دین کی تعلیم نہیں ہے اور دین پر عمل بھی نہیں۔ یہی کارن ہے کہ آج ہماری اولادیں دین سے دوری کی بنیاد پر مرتد ہوتی نظر آتی ہیں۔ آج دنیا کی دیگر قوموں کے مقابلے ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں تو دوسری قومیں اپنے مذہبی معاملے پر اپنی اولادوں کو اتنا تیار کر رہی ہے اور ایسی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ کر ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ورگلا کر مرتد بنا رہے ہیں، اور ہم یہاں یہ حال ہے کہ ہم اس کا رونا رو رہے ہیں۔ ریزن، کارن اگر ہم اس کے ڈیپ میں جائیں تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے اپنا دامن کو جھٹک دیا۔ اگر ہم اپنے ہی آپ میں اپنی دین کی تعلیم کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، شادی شدہ جوڑے، کہ جن کو غسل کے احکامات بھی نہیں پڑے۔ کئی نمازی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو نماز کے احکامات بھی نہیں پڑے۔ دین کی دیگر معلومات تو درکنار، اور یہی حال ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی آج دین پر عمل کا حال بھی جدا ہے۔ ہم اگر ایک مسلم فیملی پر غور کریں جہاں پر دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہو بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بچے بھی ہے، ایسی مسلم فیملی کا اگر ہم دینی بیک گراؤنڈ چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کا شیڈول بنا رکھا ہے۔ مرد کا شیڈول یہ ہے کہ اسے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، 16 گھنٹے میں 8 گھنٹے اسے کمانے کے لیے باہر نکلنا ہے، اور باقی 8 گھنٹے اس کے ہاتھ میں جو موجود ہے اس 8 گھنٹوں کو اس نے موبائل، ٹیلی ویژن، ٹی وی کے حوالے کر دیا۔
پورے 16 گھنٹوں کے اندر اس گھر کے سرپرست کے منہ سے غلطی سے بھی اللہ رسول کا نام نکل گیا۔ یہ حال ہمارے گھروں میں، گھر کی خواتین پر چلے، گھر کی عورتوں کی طرف چلے، گھر کی عورتوں کی یہ حال ہے کہ انہوں نے بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا روٹیشن بنا کر رکھا ہے۔ ان کا بھی وہی حال ہے، 8 گھنٹے انہیں سونا چاہیے اور 16 گھنٹے گھروں میں ٹی وی شروع۔ اور حال یہ ہے کہ اگر سے قریب سے مسجد کی آواز گھر تک پہنچ جائے، گھر کے ذمہ دار اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کا آواز کم کر دو۔ بچے کے اندر ایک ذہنیت نے جگہ پکڑی کہ اذان کے وقت ٹی وی دیکھنا گناہ نہیں ہے، ٹی وی کا آواز سننا گناہ ہے۔ تو حال کیا ہوا؟ حال یہ ہوا کہ گھر میں اذانوں کے وقت ٹی وی کی صرف والیوم کم کیے جا رہے ہیں، ٹی وی کی صرف آواز کم کی جا رہی ہے، ٹی وی بند نہیں کی۔ ریزن یہ ہے کہ جو سیریل میری بہن دیکھ رہی تھی وہ نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی بھی سین اس کی آنکھوں سے مس یوز ہو، کوئی سین چھوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ سیریل وہ اپنے طریقے سے دیکھنا چاہتی ہے، پورے طریقے سے دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اسی یعنی سیریل کے دوران، اسی فلم کے ایکشن کے دوران یہ آزاد ہے۔ اذان کے وقت وہ فلم کو روکا نہیں گیا، تو سیریل کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اس کا آواز بند کر دیا گیا، اس کا والیوم بند کر دیا گیا۔ یہ حال ہمارے گھروں میں معاذ اللہ بھی یہی کہا کہ ہمارے گھروں میں آئے دن یعنی بے دینی جہالت اتنی جڑ پکڑ رہی، اتنی جڑ پکڑ رہی۔ ہم ابھی تو یہ سن رہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ مرتد ہو گئی، اب یہ حال رہا تو گھر گھر یہ رونے رونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رہے انسان ثابت قدم تبھی رہے گا جب اس کے پاس میں دین رہے گا، اور دین کب آئے گا؟ جب اسی دین کی تعلیم کے حوالے سے علم کے راستے پر نکل پڑے۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتے کہ اے امیر المومنین، میری اپنی اولاد نے، میرے اپنے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے مارا ہے۔ اب اس کے آنے کے پیچھے کی اس کی سوچ کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے مار کر جو غلطی کی، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر جو غلطی کی، آج میرا بیٹا جوان ہے، اس میں جوانی کا خون ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے، وہ قوی ہے، وہ مضبوط ہے، اور میں ضعیف ہو چکا ہوں، میں برا ہو چکا ہوں، مجھ سے اس نے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں اسے شکست نہیں دے سکتا، میں اسے فائٹنگ میں جیت نہیں سکتا۔ لیکن اگر میں شکایت لے کر فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچ گیا تو فاروق اعظم اس سے سزا دیں گے، کیونکہ فاروق اعظم کا جو درہ ہے، جو کوئلہ ہے، وہ مستحقوں کے لیے مشہور ہے۔ پہنچنے کے بعد اس نے شکایت کیا کہ میرے جوان بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے مارا ہے۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو تلاش کرو اور تلاش کر کے اسے میرے سامنے پیش کرو۔ خادم نکلا، اس کے بیٹے کو تلاش کرنا شروع کیا گیا۔ جیسے ہی بیٹا ملا، اس بیٹے کو لے کے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا گیا۔ جب وہ بیٹے کو لے کر خادم پہنچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو بیٹے کے بازو میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ جو باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آیا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے سامنے اس کے والد سے یہ سوال پوچھا، کیا تم نے علم دین سیکھا ہے؟ باپ نے جواباً کہا لنا، نہیں، میں نے علم دین نہیں سیکھا۔ پھر آپ نے ریٹرن ایک اور سوال، کیا تم نے اپنی اس اولاد کو، اپنے بیٹے کو علم دین سکھایا ہے؟ اس نے جواب میں یہ کہا لنا، نہیں، میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو علم دین نہیں سکھایا۔ فاروق اعظم کو جلا لگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کی عدالت میں انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جانوروں کے نہیں ہوتے۔ ایک بیل نے دوسرے بیل کو مارا اور دونوں کو اپنی بارگاہ سے یہ کہہ کر آپ نے نکالا۔ تو خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم کے نزدیک کلمہ پڑھنے کے بعد بے عمل بے علم مسلمان ایسا ہے جیسے کہ کوئی بیل۔ آپ نے اس کے بیٹے کو کوئی سزا نہیں،
بلکہ میسج دیا کہ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی دین کی معرفت کے لیے اگر تم نے علم دین حاصل نہیں کیا تو تم ایک بیل ہے، ایک جانور۔ اور یہی اگر ہم فاروق اعظم کے دور کے حالات اپنی مسلم سوسائٹی میں دیکھیں تو آج ہمارے گھروں میں کلمہ پڑھنے والے انسانی سوسائٹی میں لوگ اسی پرکار کے بیل ہیں۔ آج اسی پرکار سے، اسی نتیجے سے، اسی طریقے سے بے شمار اولادیں، بے شمار بیٹے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں، باپ کو مارتے نظر آ رہے ہیں، کئی بیٹیاں ماں کو مارتی نظر آ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ باپ بھی دین سے جاہل، ماں بھی دین سے جاہل، اولاد بھی دین سے جاہل۔ پیسہ بیٹا اگر باپ پر ہاتھ اٹھا رہا تو گویا کہ فیملی کسی پرکار کی فیملی ہے جہاں بیل نے بیل کو مارا ہے، جانوروں کی فیملی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ دین کی معرفت ہم کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے دین، دین کے لیے ضروری ہے علم۔ علم آئے گا تبھی ہمارے لیے یہ سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں ہم پر کیوں لازم آتی ہیں، کیوں ضروری آتی ہیں۔ ایک حوالہ سمجھ لیں، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ اللہ، اولو العزم عظیم الشان رسول، صاحب کتاب رسول ایک راستے سے گزر، آپ نے دیکھا ایک قبر ہے، اس قبر پر اللہ کا عذاب۔ آپ نے منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں وہاں سے گزر اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اسی راستے سے گزر ہوا۔ عیسیٰ اللہ کی آنکھیں نبوت کیا دیکھتی، جاتے وقت میں نے جس قبر کو دیکھا تھا جس پہ اللہ کا عذاب ہو رہا، ریٹرن آتے وقت میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اسی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ حیران، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں ادھر سے گزرا تو اسی قبر پر تیری پکڑ تھی، تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن اب میں جب ادھر سے واپس آیا تو میں اسی قبر کو دیکھ رہا ہوں کہ اس قبر پر تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جب بندہ دنیا سے فوت ہو رہا، اس کا انتقال ہو رہا، تو اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ، اس نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کیا تھا اپنے موت کے وقت کہ تو نے ہمارے بیٹے کو علم دین سکھا، اللہ کی دین کی تعلیم دلانا۔ جب یہ بندہ یہ کہہ کر وصیت کر کے دنیا سے فوت ہو تو اس کے یہاں اس کی قبر میں عذاب شروع ہو گئے، کیونکہ کچھ گناہوں کے معاملے تھے۔ لیکن اس کی بیوی کا جب بچہ تولد ہوا، اس کے گھر جب بچہ پیدا ہوا، آج وہ بچہ اس قابل ہوا کہ وہ کسی کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے، تو اس کی ماں نے اس بچے کو مکتب میں بھیجا۔ آج بچے کا مکتب میں پہلا دن تھا، پہلے ہی دن اس بچے نے مکتب میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اے عیسیٰ، میری غیرت کو اس بات پر غیرت آئی کہ جس کی اولاد ہوئے زمین پر مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، اور میں اس کے ماں باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھایا اور اس کی باپ کی قبر پر رحمتوں کا نزول کر دیا، بارش کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، اگر مکتب کے اندر ایک بچہ بسم اللہ پڑھ لے تو اس کی باپ کی قبر سے عذاب ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہی دین کی تعلیم کا نظام اگر ہمارے گھروں کا حصہ بن جائے، گھروں کا شیڈول بن جائے، ماں بچوں کو تعلیم دے، باپ بچوں کو تعلیم دے، قرآن گھر میں سکھایا جائے، قرآن گھر میں پڑھایا جائے، دین گھر میں سکھایا جائے، دین گھر میں پڑھایا جائے، تو کیا وہ گھر، وہ فیملی عذاب قبر کا شکار بنے گی؟ ہرگز۔ اور اسی ذمہ داری کو قرآن کی آیت سے کوٹ کرتے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ جہنم
تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے جانو، یہ آج کا روزہ عظیم الشان سنی اجتماع جو مدرسے کے حوالے سے منعقد کیا گیا تھا، عشاء کے بعد میں رہے گا، آپ اس میں شرکت کریں اور یہ اجتماع کے لیے جو مدرسے کے لیے اجتماع ہے اس میں آپ شرکت بھی کریں، اور ایسے مکتب مدرسوں کے لیے آپ اپنا تعاون قربانی وغیرہ پیش بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اس ناچیز سے کوئی شرعی غلطی یا مدن ساوا خطا لفظانی مصطفیٰ جان رحمت کی نال پاک صدقات فعل اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔